أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحزاب آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کسی صریح فوش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دوہرا عذاب دیا جائے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب فرما رہا ہے اور انہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی فوش حرکت کا ارتکاب ہو جائے، یہ اگر ہو جائے، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی ایسا فوش کام ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب فرما کر پورے مسلم امہ کی خواتین کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ جس سے بھی کسی فوش کام کا ارتکاب ہوگا وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتی، تو پھر دوسری مومن خواتین جو ہے وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ تو اللہ پتہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بھی فحش کا ارتکاب کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ زمر میں کہا گیا ہے: لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. امت مسلمہ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش کرے گا، کسی اور کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا، کسی اور کی اطاعت کرے گا، کسی اور کے آرڈر کو مانے گا جس کا آرڈر اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا ہے، کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کرے گا اور باطل نظاموں کی حاکمیت کو سپورٹ کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو امت کے افراد اگر ایسا کام کریں گے تو وہ اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فحش کاموں سے، شرک سے، بدکاری سے، زناکاری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، دوسروں کا حق کھانے سے، میراث میں اپنی بیٹی کو حصہ نہ دینے سے اور دیگر کم تولنے سے، کم ناپنے سے، ملاوٹ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی سے اور باقی ہر قسم کے گناہوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.